بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اس آگ کو عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس سے پہلے اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا، اور وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کر دوں تو شاید پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، پھر کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث یہاں تک بیان کر کے ہنس پڑے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے بارے میں یقیناً جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم کی آگ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے گا اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی ہے، اس لیے وہ واپس لوٹ جائے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئے گا اور اس کے دل میں پھر یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی ہے، اس لیے وہ پھر واپس لوٹ جائے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں پوری دنیا کے برابر اور اس جیسی 10 گنا زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما کر اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص اہل جنت میں سب سے نچلے درجے والا ہوگا۔